السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن ثانی لصف ثانی، طالبات الدرس الثانی عشر مع تمرین، یہ ہمارا مکمل ہو گیا تھا۔ آج ہم الدرس الثالث عشر شروع کریں گے، اور امید ہے کہ آپ نے پچھلا سبق سنا ہوگا اور اسے یاد بھی کیا ہوگا، تو آئندہ آنے والا سبق بھی دھیان سے سننے کی کوشش کریں اور اسے یاد کریں۔ الدرس الثالث عشر سبق نمبر 26 ہے ہمارا، الفعل المبنی للمجہول و نائب الفاعل، فعل مجہول اور اس کا نائب فاعل۔ تو طالبات، فعل معروف اور فعل مجہول کے بارے میں آپ پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل معروف کیا ہوتا ہے اور فعل مجہول کیا ہوتا ہے۔ فعل معروف وہ ہوتا ہے جس میں فعل کا فاعل موجود ہو، اور فعل مجہول وہ ہے جس میں فعل کا فاعل موجود نہ ہو۔ تو شرح و تفصیل اور سبق شروع کرنے سے پہلے یہاں ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں، وہ امثلہ دیکھ لیجئے۔ یہاں کالم نمبر اے الف اور بے ہے، تو کالم نمبر الف میں وہ جملے ہیں جو معروف فعل معروف کے ہیں، اور کالم بے میں وہ جملے ہیں جو فعل مجہول کے ہیں۔ تو دیکھیے مثال نمبر 1 ہے، زرع الفلاح الحقل فی ابان الربیع۔ اس کی ترکیب دیکھیں، زرع فعل، الفلاح فاعل، الحقل مفعول۔ فی ابان الربیع، فی حرف جر، ابان الربیع مضاف مضاف الیہ مل کر فی حرف جر کے لیے مجرور، اور جار مجرور مل کر متعلق زرع فعل کے۔ زرع فعل اپنے متعلق فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں زرع فعل، اس کا فاعل موجود ہے الفلاح، اور اس کا مفعول ہے الحقل۔ تو یہاں زرع فعل کا فاعل بھی ہے اور اس کا مفعول بھی ہے، جبکہ اس کے سامنے دیے ہوئے جملے میں جو کہ فعل مجہول کا جملہ ہے، یہاں فاعل موجود نہیں ہے، بلکہ مفعول کو ہی فاعل کا قائم مقام بنا کر اسی کے قواعد اس پر لاگو کیے گئے ہیں۔ دیکھیں، زرع الحقل فی ابان الربیع، زرع کاشت کی گئی، الحقل کھیتی، فی ابان الربیع ربیع کے موسم میں۔ زرع فعل مجہول، فعل معروف کیا تھا جملہ نمبر 1 میں؟ زرع، جب ہم نے اسے مجہول کیا تو وہ ہو گیا زرع۔ جملہ نمبر 1 میں زرع کا فاعل الفلاح موجود تھا، یہاں زرع ہو گیا جب یہ، تو اس کا فاعل موجود نہیں ہے، بلکہ الحقل جو کہ پہلے جملے میں اس کا مفعول تھا، اسی کو نائب فاعل بنا کر الحقل کر دیا۔ زرع فعل مجہول، الحقل نائب فاعل، فی ابان الربیع، تو فی حرف جر، ابانی مضاف، الربیع مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر فی حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر زرع فعل مجہول کے متعلق، فعل مجہول اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح دیکھیے جملہ نمبر 2، جملہ نمبر 2 میں ہے، امر اللہ المرأة المسلمة بالحجاب ومنعها من السفور۔ اللہ نے حکم دیا مسلمان عورت کو حجاب کا اور اسے روکا بے حجابی سے۔ تو امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، یہاں حکم دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور یہ فاعل ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے اس کے اعراب سے لفظ اللہ مرفوع ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے۔ اور المرأة المسلمة، المرأة المسلمة، یہ دونوں موصوف صفت ہیں۔ دیکھیں تذکیر و تانیث میں اور معرفہ ہونے میں اور اعراب میں دونوں یہ برابر ہیں، موصوف صفت ہیں۔ المرأة المسلمة موصوف صفت، دونوں مل کر امرا فعل کے لیے مفعول۔ تو جب ہم اسے مجہول بنائیں گے تو اب ہم کیا کریں گے؟ امرا فعل کو مجہول بنا دیں گے، لفظ اللہ جو کہ فاعل ہے اسے حذف کر دیں گے، اور المرأة المسلمة جو کہ اس کا مفعول ہے، اس مفعول کو فعل مجہول کا نائب فاعل بنا دیں گے۔ جملہ سامنے ہے، وہ دیکھیے کالم بے میں، امیرت المرأة المسلمة۔ اب دیکھیں کہ فعل کے صیغے میں بھی تبدیلی کی گئی ہے،
کالم نمبر 1 میں تھا امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، تو لفظ اللہ جو کہ فاعل ہے مفرد مذکر، تو امرا فعل بھی واحد مذکر ہے، اور جب ہم نے لفظ اللہ کو حذف کر کے نائب فاعل کو قائم مقام ہم نے نائب فاعل بنایا، مفعول کو نائب فاعل بنایا، تو وہ ہے المرأۃ المسلمۃ۔ تو مرأۃ المسلمہ یہ مفرد مؤنث ہے، تو ہم فعل مجہول کا صیغہ بھی مفرد مؤنث لائیں گے۔ دیکھیں امرت المرأۃ المسلمۃ، امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ کالم بے میں دیکھیں امرت المرأۃ المسلمۃ، اور جبکہ کالم الف میں اس کے سامنے ہے امر اللہ المرأۃ المسلمۃ، جملہ 2 ہے امر اللہ المرأۃ المسلمۃ۔ جب فاعل تھا موجود تو امرا فعل فاعل کے مطابق تھا، یعنی واحد مذکر، اور جب ہم نے مرأۃ المسلمۃ مفعول کو ہم نے بنا دیا نائب فاعل، تو نائب فاعل کے مطابق ہم نے صیغے کو بدلا، واحد مذکر کو امرا کو امرت میں تبدیل کر دیا، امرت المرأۃ المسلمۃ، مرأۃ المسلمۃ۔ اعراب بھی نائب فاعل کے مطابق آئے گا، جو فاعل کا اعراب ہوگا وہی نائب فاعل کا۔ امرت المرأۃ المسلمۃ بالحجاب ومنعت من السفور، تو یہاں تھا ومنع، منع فعل، اس کو جب ہم نے مجہول کیا تو یہاں ہے منعت، مؤنث میں اسے بدلا واحد مؤنث۔ جملہ نمبر 3 اخذ رجال الشرطۃ اللصوص وضربوهم، رجال الشرطۃ پولیس، اخذ رجال الشرطۃ پولیس نے پکڑ لیا اللصوص چوروں کو، وضربوهم اور ان کو مارا۔ تو یہاں اخذ فعل ہے جملہ نمبر 3 میں، رجال الشرطہ رجال مضاف، الشرطۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اخذ کے لیے فاعل، اور اللصوص مفعول، اور جب ہم اسے مجہول بنائیں گے اخذ فعل کو مجہول بنا دیں گے، رجال الشرطہ جو فاعل ہے اس کو حذف کر کے اللصوص مفعول کو نائب فاعل بنائیں گے۔ تو دیکھیے یہ ہے اخذ اللصوص وضربوا، اخذ اللصوص وضربوا، یہ ہے جملہ مجہول جب ہم نے اسے بنا دیا۔ نمبر 4 ہے لقد سرنی لقاؤک اليوم، اور قد برائے تحقیق سرنی، لقد سرنی لقاؤک اليوم، یہاں سرا مضاف ہے، یہاں سرا فعل ہے، اور جب ہم نے اس کو نائب فاعل بنایا سامنے کالم بے میں، تو وہ دیکھیں سررتو کر دیا، لقد سررتو بلقائک اليوم، اور بلقائک اليوم یہ پورا جملہ نائب فاعل بنے گا اور محلاً مرفوع ہوگا۔ وہبت فاطمۃ کتابا مفیدا، اب وہبت فعل بفاعل ہے، فاطمۃ اس کا مفعول ہے، کتابا مفیدا یہ مفعول ثانی ہے، وہبت فعل بفاعل، فاطمۃ مفعول اول، کتابا مفیدا مفعول ثانی، اس میں 2 مفعول ہیں۔ تو جب ہم وہبت اس کو فعل مجہول بنا دیں گے اور یہ فعل بفاعل نہیں رہے گا، فاعل موجود نہیں ہوگا، تو فاطمہ اس کو ہم بنائیں گے اس کا نائب فاعل، نائب فاعل، تو ایک مفعول نائب فاعل بن جائے گا اور دوسرا مفعول رہے گا کتابا مفیدا، اس کو مفعول ہی برقرار رکھیں گے۔ جب جس جملے میں 2 مفعول ہوں اس میں سے پہلے مفعول کو نائب فاعل بنائیں گے اور دوسرے کو مفعول ہی رہنے دیں گے، جیسے وہبت فاطمۃ کتابا مفیدا، وہبت فعل مجہول، فاطمۃ نائب فاعل، کتابا مفیدا مفعول۔ مثال نمبر 6 بحثنا عن هذه الكتب في كل مكان، بحثنا فعل بفاعل، عن هذه الكتب، عن حرف جر، هذه الكتب اشارہ مشار الیہ دونوں مل کر عن حرف جر کے لیے مجرور، تو جار مجرور مل کر بحثنا فعل کے متعلق، تو جہاں فعل
فعل کا مفعول وہ کوئی جار مجرور کا مجموعہ ہو، جیسے یہاں پر ہے ان هذه الکتب، یہاں یہ مفعولیت کی جگہ پر ہے اور وہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، تو نائب فاعل بھی ہم پھر اسی کو جار مجرور کے مجموعے کو نائب فاعل بنائیں گے اور وہ محلی رفع ہوگا، جیسے بحث فعل مجہول ان هذه الکتب، یہ جار مجرور مل کر بحث کے لیے نائب فاعل ہوں گے۔ ثابتن یہ قائن کے متعلق ہو کر بحث کے لیے نائب فاعل، فی کل مکان یہ جار مجرور مل کر بحث کے متعلق۔ تو شرح و تفصیل میں دیکھیں، آپ کو مزید وضاحت سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو برائے مہربانی آپ وہ مجھ سے بار بار پوچھ سکتے ہیں۔ شرح و تفصیل دیکھیں، جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے اصطلاح میں الفعل المبنی للمعروف کہتے ہیں، یہ آپ پہلے بھی بار بار پڑھ چکے ہیں۔ اور کالم 1 کے ذیل میں جو جملے آ رہے ہیں انہیں غور سے دیکھیے، اور جس فعل کا فاعل محذوف ہو اسے فعل المبنی للمجہول کہا جاتا ہے۔ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل المبنی للمعروف، اور جس فعل کا فاعل محذوف ہو اسے فعل المبنی للمجہول کہا جاتا ہے۔ اور کالم بے کے ذیل میں تمام جملے کون سے ہیں؟ فعل المبنی للمجہول افعال پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، اب یہاں مجہول بنانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، مختلف صیغوں کو، ماضی، مضارع اور 7 اقسام کے مختلف صیغوں کو مجہول بنانے کے طریقے بتائے جائیں گے۔ فعل ماضی کو مبنی للمجہول بنانے کے لیے اس کے حرف فا کو ضمہ اور حرف عین کو کسرہ دے دیا جاتا ہے، جیسے زرع۔ اب فا کلمہ کون سا ہے؟ زرع میں فا کلمہ ہے زا، اور عین کلمہ ہے را، اور لام کلمہ عین ہے زرع، فعیلہ کے وزن پر۔ تو یہ زرع تھا تو زا کو ہم نے ضمہ دے دیا، اور جو کہ فا کلمہ تھا، اور عین کلمہ جو کہ را ہے اسے ہم کسرہ دے دیں گے تو زرع ہو جائے گا، زرع، منع، وہبہ، بحث۔ اور مضارع میں کیا کرتے ہیں؟ نمبر 2 ہے، فعل مضارع ثلاثی کو مبنی للمجہول بنانے کے لیے حرف المضارع کو ضمہ اور حرف عین کو فتحہ دے دیا جاتا ہے، جیسے یزرع، یمنع، یبحث اور یسمع۔ یہ ساری باتیں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پہلی کلاسوں میں اور پہلی کتابوں میں۔ نمبر 3، فاعل کو حذف کرنے کے بعد مفعول بہ کو اس کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے، اور یہ نائب فاعل کہلاتا ہے۔ فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے، فاعل کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے، اور اس مفعول کو نائب الفاعل کہتے ہیں۔ جیسے جملہ نمبر 1 تھا زرع الفلاح الحقل، زرع فعل، الفلاح فاعل، الحقل مفعول، تو ہم نے اسے مجہول بنایا فعل زرع کو، تو یہ ہو گیا زرع۔ پھر ہم نے اس کے فاعل کو حذف کیا، الفلاح جو کہ اس کا فاعل تھا اسے حذف کر دیا، اور الحقل جو کہ مفعول تھا اسے ہم نے نائب الفاعل بنا دیا، یعنی فاعل کے قائم مقام بنا کے فاعل والا اعراب اس پہ جاری کر کے الحقل بنا دیا، زرع الحقل۔ نمبر 4، نائب الفاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہ ہر اعتبار سے افعال کے احکام کا تابع ہوتا ہے، چنانچہ فعل کی تذکیر و تانیث اور جمع تثنیہ کے لیے نائب الفاعل کا لحاظ رکھا جاتا ہے، جیسا کہ مجموعہ بے کے جملہ نمبر 2 اور 3 میں ہے۔ مجموعہ بے کے جملہ نمبر 2 اور 3 میں دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا امر اللہ المرأۃ المسلمہ تھا، جب ہم نے لفظ اللہ کو حذف کر دیا اور مجہول بنایا امرا کو، تو نائب الفاعل جسے بنانا تھا وہ مؤنث تھا، اس لیے ہم نے فعل مجہول کو بھی مؤنث بنایا، امرت المرأۃ المسلمہ تھا۔ نمبر 5، فعل اگر متعدی للمفعولین ہو، یعنی دو مفعول ہوں، دو مفعولوں کو منصوب کرتا ہو، تو مفعول بہ اول نائب فاعل بن کے آئے گا، اور مفعول بہ ثانی مفعول ہونے کی روح سے منصوب ہی رہے گا، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں جملہ نمبر 5 میں، وہبت فاطمۃ کتابا مفیدا، فاطمہ بھی مفعول ہے، کتابا مفیدا یہ بھی مفعول ہے، تو دو مفعول بھی ہیں، اور جب ہم نے اس کو مجہول بنایا تو پہلے مفعول کو نائب فاعل اور دوسرے مفعول کو مفعول ہی رہنے دیا، وہبت فاطمۃ کتابا مفیدا۔ نمبر 6،
جو افعال حروف جارہ سے متعدی بنتے ہیں ان کا صیغہ نہیں بدلتا اور جار مجرور کا مجموعہ ہی نائب فاعل کہلاتا ہے۔ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں جملہ نمبر 6 میں۔ بحثنا عن هذه الكتب، یہ عن هذه الكتب یہ اس کا فاعل بن رہا تھا، مفعول بن رہا تھا بحثنا کا، بحثنا فعل و فاعل، عن هذه الكتب اس کا مفعول بن رہا تھا جار مجرور کا مجموعہ، اور جب ہم نے فعل کو مجهول کیا وہ حصہ تو جار مجرور کا مجموعہ عن هذه الكتب یہ اس کا نائب فاعل بنے گا اور اس کے اعراب میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور اس کے اعراب فی محل رفع سے تعبیر کیے جائیں گے، جار مجرور فی محل رفع نائب الفاعل۔ باقی بناء الفعل المحموز للمجہول اور اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔